شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے رمضان میں، اور آپ لوگوں میں سے کس کس نے آج روزہ رکھا تھا، یہ بھی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے راحت نے کیلیفورنیا سے، اور راحت بتاتے ہیں کہ میں کیلیفورنیا کا رہائشی ہوں، لیکن بیسیکلی میں پاکستان کا رہنے والا تھا، لیکن مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے پاکستان واپس گئے ہوئے۔ یہاں کیلیفورنیا میں میرا ایک بہت اچھا بزنس ہے جسے میں سنبھالتا ہوں، اور یہیں پر میں نے شادی کر لی اور یہاں میری پوری فیملی ہے، اور جو میرے امی ابو ہیں ان کو بھی میں نے یہیں بلا لیا تھا کیلیفورنیا میں، اپنے پاس ہی۔ اور میرے ساتھ زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جو میں آج تک بھلا نہیں پایا ہوں۔ قریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے، یعنی اس بات کو اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ تب میں قریباً 25 سال کا تھا جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور آج میری عمر جو ہے وہ 53 ایئرز ہے، اور آج میں ایک بہت ہی اچھا سکسیزفل بزنس مین بن چکا ہوں۔ لیکن اس ٹائم پہ میں کام کیا کرتا تھا چھوٹے موٹے، اس ٹائم پہ میں کیلیفورنیا نیا نیا آیا تھا، اور جب میں یہاں آیا تھا تو میں ایک بہت ہی جیسے ایک 25 سال کا لڑکا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا باہر کے ملک کے بارے میں، کام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں۔ تو میں جب یہاں پر آیا تو مجھے کافی مشکلات پیش آئیں اور کافی مجھے ڈھونڈنی پڑیں یہاں پر جابس۔ کبھی میں کوئی جاب کیا کرتا تھا، کبھی میں کسی ریسٹورینٹ میں کیا کرتا تھا، کبھی میں کسی آفس میں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے ایک جاب جو تھی وہ آفر ہوئی، اور وہ جو جاب تھی وہ کلیننگ جاب تھی، اور وہاں کی ایئرپورٹ تھا ایک کیلیفورنیا کا جہاں مجھے کلیننگ جاب ملی تھی، صفائی ستھرائی کی جاب تھی وہ، اور وہاں پر مجھے رکھ لیا گیا کیونکہ مجھے اس وقت جاب کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جب میں وہاں پر گیا میں نے 1-2 دن کام کیا تو مجھے کوئی اس طرح سے کوئی میرے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا، نہ مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ میں رات کے وقت کی میری شفٹ ہوا کرتی تھی، ڈے ٹائم کوئی اور ہوا کرتا تھا، اس سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور رات کے ٹائم میں ہوا کرتا تھا، اور مجھے زیادہ ڈر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ رات کے ٹائم جو ایئرپورٹ تھا وہ تقریباً خالی ہوا کرتا تھا، بالکل وہاں پہ چہل پہل نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ جو ایئرپورٹ تھا وہ خاصا ہانٹڈ بھی لگتا تھا، دیکھنے میں بہت زیادہ پراسرار لگتا تھا۔ میں نے وہاں جب کام کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے جو میرے ساتھ ایک ورکر تھا اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ یہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب مخلوق جو ہے وہ پھرتی ہے، اور وہ جو مخلوق ہے وہ بہت زیادہ پراسرار ہے اور بہت زیادہ بھیانک وہ مخلوق ہے۔ وہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی بات، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر جھوٹ بول کے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور جب لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ اپنے اصل روپ میں ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر جو بالکل بھی کمزور دل کے آدمی ہوتے ہیں، یعنی جو کمزور دل والے ہوتے ہیں، وہ تو اس منظر کو برداشت ہی نہیں کر سکتے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت سخت دل کے، یعنی جن کا دل تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، جن کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر بالکل بھی نہیں رکتے۔ اور وہ مجھے یہ بات بتانے ہی لگا تھا کہ وہ کس حصے میں مخلوق جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے ہی اسے کوئی کام آ گیا، اسے ہمارے جو وہاں کے بڑے تھے، یعنی ہمارے اوپر جو کام کیا کرتے تھے، انہوں نے وہاں انہیں بلا لیا، اور وہ جو آدمی تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ وہ کون سی جگہ ہوگی، یا وہ کون سا اسپاٹ ہوگا جہاں پہ وہ مخلوق پھرتی ہے یا وہ مخلوق لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ جو آدمی تھا، کام تو وہ میرے ساتھ کیا کرتا تھا، لیکن ایک ہفتے بعد اس کی کچھ طبیعت خراب تھی تو وہ نہیں آیا کام پہ، تو اس کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا تھا، اور میری نائٹ شفٹ تھی، میں بہت زیادہ بیزی تھا اپنی نائٹ شفٹ میں، اور وہاں پر کافی موسم بھی اچھا ہوا تھا، بارش کا موسم تھا، اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی، اور جو لائٹس تھیں وہاں ایئرپورٹ کی وہ بھی تھوڑی تھوڑی فلکر کر رہی تھی موسم کی وجہ سے۔ اور میں نے دیکھا، کیونکہ جتنے دن میں نے وہاں کام کیا تو ایک حصہ تھا ایئرپورٹ کا جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا، صرف ہم لوگ جایا کرتے تھے جو ورکرز ہوتے تھے،
اور وہاں پہ کوئی لائٹ بھی نہیں جلاتا تھا۔ وہ جو حصہ تھا وہ ایک بہت بڑا ایک پراسرار سا حصہ تھا، اور ہال کے بالکل ساتھ ہی تھا وہ۔ اور جب ہال سے اس حصے کے اندر جاتے تھے تو وہاں پر کچھ واش رومس وغیرہ ہوتے تھے، جن واش رومس کو لوگ یوز نہیں کیا کرتے تھے، وہ بالکل ایسے بند پڑے ہوئے تھے واش روم، میں نے دیکھے تھے ایک دفعہ۔ تو میں نے اس رات دیکھا کہ ان واش رومس والا جو وہ حصہ ہے، یہ وہ پرسرار حصہ ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے، اور وہ جو چھوٹی سی بچی ہے وہ بہت زیادہ رو رہی ہے، اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہی ہے، جیسے کہ وہ چاہتی ہو کہ میں اس کی کوئی ہیلپ کروں یا کوئی مدد کروں۔ تو جیسے ہی میں اس بچی کے پاس گیا، جو بچی تھی وہ وہیں کی کہیں رہنے والی لگ رہی تھی، یعنی کہ جیسے ہمارے پاکستانی بچے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں لگ رہی تھی۔ تو میں نے اس سے اسی کی لینگویج میں بات کرنے کی کوشش کی جو وہاں پر یوز ہوتی تھی، وہاں لینگویج کیلیفورنیا میں جو بھی یوز کرتے تھے۔ تو میں نے جب اس سے بات کرنی شروع کی اس لینگویج میں، تو پہلے تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے، جو وہ چھوٹی سی بچی تھی، اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاپا ہیں، اور وہ ان واش روم والے حصے میں ایک واش روم میں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ میری ہیلپ کریں اور میرے پاپا کو اٹھا کر باہر لے کر آئیں اور کوئی ڈاکٹر وغیرہ بلوائیں۔ یعنی اس کا یہی کہنے کا مطلب تھا کہ اس کی ہیلپ کروں میں۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ پہلی دفعہ میرے پاس کوئی ایسا کیس آیا تھا کہ کوئی وہاں پر بے ہوش ہو گیا واش روم میں۔ تو میں اس بچی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور وہ جو بچی تھی وہ میرے آگے چلنے لگ گئی بہت تیز قدموں کے ساتھ۔ تو میں نے اس بچی کو کہا بھی کہ تم آرام سے چلو، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارے پاپا کو اٹھا کر لے آتا ہوں باہر۔ لیکن وہ جو بچی تھی وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی، اور وہ بھاگتے ہوئے ان واش رومس کے اندر چلی گئی۔ اندھیرا بہت تھا وہاں پہ، لیکن وہاں پر کچھ ونڈوز بنی ہوئی تھیں باہر سے، جن کی تھوڑی تھوڑی لائٹ اندر آ رہی تھی، اور بارش کا بھی موسم ہو رہا تھا، تو اس سے بھی جو سارا وہاں کا ایک سین تھا، ایک سینیریو تھا، وہ بڑا ہی خوفناک اور پراسرار بن رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس واش روم کے اندر گیا تو مجھے وہ بچی کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچی ابھی اس واش روم کے اندر آئی ہے اور وہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو وہاں پر 3-4 واش رومس اور بنے ہوئے تھے، تو میں نے تینوں میں جا کر جب دیکھا تو مجھے وہ بچی نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی میں واپس جانے لگا کہ پتہ نہیں وہ بچی کہاں چلی گئی ہے، تو مجھے جو لاسٹ والا واش روم تھا اس کے اندر سے مجھے بہت زیادہ رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بہت زیادہ دھیمی آواز میں رو رہا ہے، اور وہ آواز اس بچی کی ہی تھی۔ تو مجھے لگا کہ شاید اس کے پاپا اس والے واش روم میں، اور مجھے وہم ہوا ہو کہ وہ اس واش روم میں گئی ہے۔ تو میں جیسے ہی اس واش روم میں پہنچا، میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ وہاں پر وہ جو بچی تھی وہ بالکل واش روم کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے اسے بلانے کی کوشش کی تو وہ جو بچی تھی اس کا قد اچانک سے اتنا لمبا ہونا شروع ہو گیا، اتنا لمبا ہونا شروع ہو گیا کہ وہ بالکل چھت سے لگنا شروع ہو گیا۔ اس کے قد جو تھا وہ چھت کو لگ رہا تھا، اور وہ جو بچی تھی اس کا فیس جو تھا وہ تو بچوں والا ہی تھا، لیکن اس کے ہاتھ اور پیر جو تھے، اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ اتنی لمبی ہو گئی تھیں جیسے کوئی لائٹ پولز ہوتے ہیں، جیسے پول لائٹس ہوتی ہیں، سوری، جیسے کوئی بہت بڑی بڑی سٹکس ہوتی ہیں، اس طرح کا اس کی جو ٹانگیں تھیں اور جو اس کے ہاتھ تھے وہ اس طرح لمبے ہو گئے، بالکل اس کے جو ہاتھ تھے وہ تو زمین کو لگ رہے تھے، اور اس کے بہت لمبے لمبے ناخن تھے، اور اس کے اندر سے اس کی جو جن کو ہم لوگ وینز بولتے ہیں، جو نسیں ہوتی ہیں، وہ اس کی باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور وہ جو بچی تھی وہ اچانک سے بڑوں کی طرح ہنسنا شروع ہو گئی، جیسے بڑے لوگ ہنستے ہیں۔ اس کی آواز بالکل چینج ہو گئی، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ اچانک سے بہت زیادہ اسپارک کرنا شروع ہو گئیں، بہت زیادہ چمکنا شروع ہو گئیں۔ تو جیسے ہی میں نے اس مخلوق کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا، تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ اور جیسے ہی میرے دماغ میں تھوڑی سی کوئی ایک بات کلک کی کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے فوراً، تو میں وہاں سے نکلنے لگا۔ تو وہ جو دروازہ تھا اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ وہ اس دروازے کو بند کرنے لگی تھی، لیکن میں کہ کیسے نہ کیسے کر کے اس دروازے کے درمیان میں سے میں نکل گیا۔ مجھے چوٹ بھی لگی، اور جب مجھے چوٹ لگی تو مجھے بہت زیادہ درد ہوا، لیکن اس وقت مجھے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بس یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح جو میرے اوپر مینیجر وغیرہ ہیں ان کے پاس میں پہنچ جاؤں، جو ورکرز ہیں۔ تو میں وہاں سے بھاگتا ہوا جب میں باہر نکلا، ابھی میں اس حصے میں ہی تھا، تو پیچھے سے مجھے بہت زیادہ خوفناک ہنسی کی آوازیں آنے لگیں، بہت زیادہ۔
وہ جو مخلوق تھی وہ ہنس رہی تھی اور پھر وہ اچانک سے رونا شروع ہو گئی۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے جو میرے ورکرز تھے، جو دوسرے میرے کام کرتے تھے وہاں پہ، میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں ساری بات بتائی، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جس حصے کی تم بات کر رہے ہو وہاں پہ وہ مخلوق رہتی ہے، اس کا وہاں بسیرا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ وہاں پر کسی کو بھی نہیں جانے دیتے، کسی پیسنجر کو بھی نہیں جانے دیتے، اور ہم لوگ خود بھی وہاں پر اتنا نہیں جاتے، تو آئندہ سے تم بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد مجھے اتنا خوف طاری ہوا اس چیز کا، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ چیز اس حصے سے نکل کر پورے ایئرپورٹ پہ اپنا قبضہ کر لے یا بسیرا کر لے۔ تو میں نے اس ایئرپورٹ کی جاب جو تھی وہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سے جو میرے پاس پیسے تھے اس سے میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور وہ جو بزنس تھا وہ چلتے چلتے اتنا اچھا چلنا شروع ہو گیا کہ مجھے کہیں پر بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آج میں اپنی زندگی میں بالکل پرسکون ہوں۔ اور میں ابھی بھی جب وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو راحت نے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ راحت، آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور آج ہی مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ مجھے آپ کو ایک سٹوری شیئر کرنی ہے، تو ہم کہاں پر آپ سے شیئر کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جہاں مناسب لگے، آپ لوگوں کو جہاں بہتر لگے، جہاں ایزی لگے، آپ وہاں مجھ سے سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں کامنٹ باکس میں بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور میں پھر سے حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ جو مجھ سے وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے شیئر کی ہے۔ تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔